بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز چھوڑنے کا گناہ۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز فجر کو چھوڑتا ہے تو اسے مختلف قسم کے خساروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی خساروں میں سے چند ایک خسارے درج ذیل بیان کیے جاتے ہیں۔ نفاق سے برات کی شہادت کا نقصان، یعنی اگر کوئی مسلمان نماز فجر کو چھوڑتا ہے تو ایسا مسلمان نفاق جو کہ ایک خبیث خصلت و عادت ہے اس سے بری نہیں ہو پاتا، بلکہ ایسا شخص منافقین کی خصلتوں کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ منافقین پر سب سے بوجھل نماز عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز عشاء اور نماز فجر منافقین پر بہت زیادہ بھاری ہے، اگر اس کا اجر جانتے تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے اور نماز ادا کرتے۔ جنت سے محرومی کا نقصان، اگر کوئی مسلمان فجر کی نماز سے غافل رہا، اسے چھوڑتا رہا، تو گویا وہ جنت کو اپنے ہاتھوں گنواتا ہے، کیونکہ فجر کی ادائیگی جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور اس کی عدم ادائیگی جنت سے محرومی اور خسارے کا باعث ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جہنم سے نجات کا نقصان، ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر کوئی شخص نماز فجر سے کوتاہی برتتا ہے اور بنا شرعی عذر کے نماز فجر کو چھوڑتا ہے تو گویا وہ جہنم سے نجات پانے کے موقع کو گنوا کر جہنم سے نجات نہ پانے کا خسارہ مول لے رہا ہے، یعنی جو بندہ نماز فجر ادا نہیں کرتا وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ نماز فجر کو ادا کرنا جہنم سے آزادی اور جہنم میں عدم دخول کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے فرمایا، وہ شخص کبھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کی حفاظت کا نقصان، صلاۃ فجر کی عدم ادائیگی ایک بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خصوصی عنایت و حفاظت کے خسارے اور نقصان کا ذریعہ ہے۔ صبح یعنی فجر کی نماز کی محافظت و مداوت قابل دید عمل ہے، ایسا عمل کہ جس کی پابندی اور ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی حفاظت بھی بندے کو میسر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے
صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پوری رات قیام کا اجر کا نقصان۔ شریعت اسلامیہ مختلف قسم کے اعمال پر بندہ مومن کو بے شمار اجر کا حقدار ٹھہراتی ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کا ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں ساری رات عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس لیے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا بھی ہے، جس کی ادائیگی کے بعد رات بھر قیام کا ثواب ملتا ہے، جبکہ اس کی عدم ادائیگی قیام اللیل کے ثواب سے محرومی کا سبب ہے۔ یعنی اگر بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اور رات کی فجر کی اور عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عشاء کی جماعت میں حاضر رہے گا، جو عشاء کی جماعت میں حاضر رہے گا تو اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں با جماعت ادا کرے گا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ رب کے حضور فرشتوں کا بندوں کے تئیں گواہی نہ دینے کا نقصان۔ فجر اور عصر کی اس کے وقت پر ادائیگی ایک بندہ مومن کے لیے بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ فجر اور عصر کی اس کے وقت پر ادائیگی ایک بندہ مومن کے لیے بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے، مومن کے لیے بڑی خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ یہی وہ نمازیں ہیں کہ جن کی ادائیگی کے بعد فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مولا تیرے اس بندے کو جب میں نے چھوڑا تو نماز فجر با جماعت یا نماز عصر میں مشغول تھا۔ مفہوم مخالف یہ کہ جو بندہ نماز فجر اور عصر کو ادا نہیں کرتا اس کے تعلق سے رب کے پاس فرشتوں کے ذریعہ گواہی نہیں دی جاتی، یعنی فرشتے گواہی نہیں دیتے، کیونکہ نہ ہی وہ فجر کے وقت مسجد میں ہوتے ہیں اور نہ ہی عصر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو کہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ قیامت کے دن کے نور کا نقصان۔ قیامت کے دن کے نور کا نقصان اندھیری رات میں نماز کے لیے مسجدوں کا رخ کرنے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے مکمل نور ہوگا، لیکن جنہوں نے رات کی تاریکی میں مسجدوں کا رخ نہیں کیا، یعنی خصوصیت کے ساتھ نماز فجر کو ادا نہیں کیا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نور نصیب نہیں ہوگا، جو کہ ان کے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری دے دو۔ دنیا اور مافیا کے اجر و ثواب کو حاصل نہ کرنے کا نقصان۔ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا گویا دنیا اور اس کے اندر کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے
اس سے بہتر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ جب نماز فجر کی سنت کی اتنی عظیم اہمیت ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فجر کی فرض کی نماز کی اہمیت و فضیلت اور اس کو اس کے وقت پر ادا کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا، جبکہ سنت فجر اور نماز فجر سے محرومی کتنے بڑے خسارے کا باعث بنتی ہوگی۔ خیر و برکت اور اچھائیوں کا نقصان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی صلاۃ و عشاء و فجر خیر و برکات سے پر ہے۔ ان دونوں نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر جمع کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں گے، خواہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، احادیث کی روشنی میں نماز فجر کو ترک کرنے کے یہ چند خسارے اور نقصانات ہیں، جو نقصانات معمولی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی کسی صورت نماز فجر کو چھوڑ کر خسارے کا سودا بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے تیسے نیند کو قربان کر کے ہمیں فجر کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ مذکورہ خساروں سے بچ کر ہم خیر کے حقدار بن سکیں اور زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے رب کی عبادت ہے، اور جو بنیادی مقصد رب کی عبادت ہے اس کو اچھے انداز کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اس کے ذریعے اس کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز فجر کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔